اب انٹرسٹنگ یاد آ گیا کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے, میرے اسٹوڈنٹ ہی تھے. انہوں نے کہا علی کہ سر آپ کے ساتھ میں نے بیٹی کی کاؤنسلنگ کرانی ہے, میٹرک میں اس کے ٹاپرز میں سے تھی اور فرسٹ ایئر میں اس کے نمبر جو ہے نا وہ بہت کم آئے ہیں. اچھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ ماشاءاللہ پوری فیملی شٹل کاک محجبہ تھے, یعنی کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آتی تھیں, تو مطلب ماشاءاللہ بڑے اچھی ریلیجس فیملی. ٹھیک, تو میں نے جب ظاہر یہی بات کی, میں نے کہا جی مجھے بچی سے میں آپ کے سامنے نہیں بات کر پاؤں گا, تو آپ مجھے بچی کے ساتھ تھوڑا ٹائم دیجیے. دروازہ میرا ایسا ہے کہ وہ شیشہ لگا ہوا ہے, تو آپ باہر بیٹھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اور میں بچی سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بیٹھ گئے. جب منٹ دے وینٹ آؤٹ, وہ بچی مجھے نہیں جانتی تھی, بچی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بچی دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئی. وہ اب میں ایک سیکنڈ کے لیے تو پریشان ہوا, میں نے کہا یار میں نے تو ابھی بات بھی نہیں کی, یہ بچی رونے لگ گئی ہے. خیر میں نے کہا بیٹا آپ جب رو لیں گی تب مجھے بتائیے گا کیا مسئلہ ہے. ناؤ دس از واٹ ہر اسٹوری از. فیملی ساری تہجد گزار ہے, چاچے نانے تائے پھوپھیاں مامیاں خالائیں سب. ٹھیک ہے, میں کسی ایک دینی جماعت کے ساتھ اٹیچ فیملی, اور بڑے ان کے اس کے وہ ہیں. کہنے لگی کہ جی میری والدہ کو بیک بون کی انجری ہو گئی, میں اس وقت میٹرک کر کے بھی ہٹی تھی, تو مجھے انہوں نے کبھی میٹرک تک کچن کا دروازہ نہیں دیکھنے دیا. اچھا ٹھیک ہے, کہ نہیں تو پڑھ. اب جب ان کو انجری ہوئی تو ظاہر ہے پہ میں گھر کی بڑی ہوں, تو میں پہلے دن جب چائے لے کر آئی تو نہ تو مجھے کسی نے چائے بنانی سکھائی تھی, نہ چائے پروسنی سکھائی تھی. میں لے کر آئی تو میری والدہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے سب کے سامنے مجھے ذلیل کرنے لگیں کہ تمہیں چائے پروسنے کی تمیز نہیں, تم دیکھتی نہیں ہو, تم ویسے میں کرتی ہوں, تم اندھی ہو. اچھا کہتی وہاں سے وہ شروع ہوئی, اور انہوں نے پھر والد صاحب نے مجھے آ کے تھپڑ مارا مہمانوں کے سامنے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, تم نے ماں کی اور ہماری ناک کٹوا دی ہے. تو کہنے لگی پہلا تو میرا سوال یہ ہے سر کہ انہوں نے مجھے سکھایا نہیں. مجھے حضرت عمر والا وہ واقعہ یاد آ گیا. عمر کا غالباً واقعہ تھا, یا جو ایک آئے تھے, نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ جی میرے والد کے حقوق جو تھا. تو پھر اس کے بعد دوسری اس نے بات کی, کہنے لگی کہ سر میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے اور میرے کمرے میں ٹی وی بھی ہے. اچھا اب پورا خاندان, ورلڈ کپ ہو رہا تھا ان دنوں میں, یہ پچھلے ورلڈ کپ کی بات ہے, کہ پورا خاندان میرے کمرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے. اب مجھے بتائیں صاحب میں پڑھوں کا, میں سرو کروں پڑھوں یا میں اپنی پڑھائی کروں, اپنا وہ اس کا ان لوگوں کو دیکھوں. اب پھر مجھے والد صاحب سے مار پڑتی ہے کہ تم جاؤ دفعہ جب باہر جا کے پڑھو. اب میرے اے سی مجھے اس لیے لگوا کے دیا تھا کہ بچی پڑھ رہی ہے تو گرمیوں میں تنگ نہ ہو. ٹھیک, اب اس نے ریورٹ کیا جو یہ پوائنٹ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. کہتی ہے سر آپ سے ایک کنفیشن, بچی کی عمر تھی 14.5 یا نہیں 15 سال, 15 یا 15.5 سال کی عمر تھی. کہتی ہے سر میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ جب مجھے اکیلا موقع ملتا ہے میں نیوڈیٹی دیکھتی ہوں اور میں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتی ہوں. فرسٹریشن کہ میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی. بالکل صحیح. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر نمازیں میں پڑھتی ہوں سر, ان کو دکھاتی ہوں کہ نمازیں پوری پڑھ رہی ہوں. اور شیطان کا یہ بڑا ٹول ہے کہ فرسٹریٹ کر کے نا, اینگری کر کے بندے کو گناہ کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے. تو وہ جو ماں کی وہ سکھانا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی بیٹی کو سامان پروسنا نہیں آتا, بیٹی تباہ ہو جائے صحیح, لوگ نا تباہ, مینٹل ہیلتھ کتنی ڈیمیج ہوگی. اور سلوشنز پہ اگر بات کریں, جو پورن ایڈکشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, وٹ آر سم آف دا سلوشنز جو آپ آج کے یوتھ کو دینا چاہتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں تو ان کو بولوں گا بھائی گیٹ کاؤنسلنگ. سب سے بڑی بات یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ آپ جب کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں اس کے پیچھے وجہ ہے, میں اس کو اتنا جنرک نہیں کر رہا. بات یہ کہ ہم نے نا یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز دیکھ لی ہوئی ہیں, یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ میں شروع کرتا ہوں نا کاؤنسلنگ سیشن شروع کیا ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے. وہ اگلی مجھے 10 چیزیں بتاتا ہے کہ سر یہ ویڈیوز میں نے یہ سب چیزیں دیکھ لی ہوئی ہیں, جو چیزیں آپ مجھے بتا رہے ہیں نا ڈیمیجز, وہ مجھے کر چکا ہوں, اور اسی لیے تو میں ڈی موٹیویٹڈ ہو کے کرتا ہوں کہ بھائی اب ٹھیک ہے, اب جب پانی سر سے گزر چکا ہے نا اب پھر یہی حال ہے, پھر میں یہی کرتا رہتا ہوں. بات یہ کسی سے کنسلٹ ضرور کریں, ہیلپ لیں, مشورہ کریں, اور کسی ایسے بندے کے پاس جائیں کہ جو کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہو. ٹھیک ہے, ان سائڈ دا فیملی اور آؤٹ سائڈ دا فیملی, وہ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ کریں. پھر دوسری بات یہ کہ چلیں, یہ حالانکہ یہ پوائنٹ پہلے ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن میں اس کو اس لیے بعد میں لا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کام اب نہیں کر سکتے, ہمیشہ اپنا جو تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ
اس پہ کام کریں اور بہت زیادہ کام کریں. سر یہ 24/7 کی اسٹرگل ہے. یہ کوئی ایک دفعہ کوئی ایک لیکچر لینے کی یا ایک سیمینار اٹینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. یہ بہت لانگ جرنی ہے جس میں آپ کو چلتے رہنا چاہیے. اور جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے موٹیویشن آتی ہے پھر سب چیزیں کرنے کی. یعنی ایک کام ایسا ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کر لو گے, آپ نے اپنے ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کر لیے, بھائی یہ میرے ٹریگرز ہیں, دس از ون آف دا میتھڈ کہ آپ ٹریگرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان پہ کام کرتے ہیں, میں نے ان ٹریگر سے بچنا ہے. سر وہ توفیق کہاں سے آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ سے جو دعا ہے, اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا ضروری ہے اس سب کے اندر. اور یہ جو موٹیویشن آپ کو آئے گی یہ تبھی آپ کو آئے گی, آپ قرآن پڑھیں, آپ مساجد کے اندر جائیں. اور سب سے بڑی بات علی بھائی میں آپ کو بتاؤں, میں نے جو یعنی لوگوں کو ایڈوائس کی ہے اور جس کا بہت زیادہ رزلٹ آیا ہر چیز کے اندر, وضو کی حالت میں رہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا, دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ سر مجھے ٹریگرز کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے کوئی ٹریگر نہیں ہے. مجھے ٹریگر یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں اپنا پڑھ رہا ہوں, ایک دم مجھے تھاٹ آ گیا. اب ایک تو ریزن یہ ہے کہ بھائی آپ کانٹینٹ دیکھتے ہی وہ 24/7 یو آر انوالوڈ ان دس, تو آپ کو خیال کیا آئے گا؟ آپ کو حج کا خیال تھوڑی آنے والا ہے, آپ یہی سوچیں گے. اب جب آپ وضو کے اندر ہوتے ہیں نا, دس ایکچولی ایکٹس لائک اے ببل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ایک پروٹیکشن ہوتی ہے آپ کے ساتھ, اور آپ نے اذکار پڑھے ہوئے ہیں, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں. آپ یقین کریں یہ جن کا وسوسے والا مسئلہ ہے, جن کا خاص طور پہ یہ مسئلہ ہے کہ جن کو بہت تھاٹس آتے ہیں, ایول تھاٹس اور یہ وہ, انشاءاللہ یہ اس چیز سے بہت دور ہو جائیں گے. بالکل صحیح, بہت دور ہو جائیں گے.